السلام علیکم عزیز طالبات سال دوم اردو ادب. آج کا ہمارا لیکچر فکر تونسوی کے لکھے ہوئے سبق مجھے قتل کر دو کا بقیہ حصہ، جس کی تفہیم اور تشریح کی طرف ہم آئے ہوئے. آدھا سبق ہم مکمل کر چکے، آج بقیہ حصے کی طرف ہم آ رہے ہیں. جیسا کہ کل پڑھاتے ہوئے آپ کو میں نے ایک بات واضح کی کہ فکر نے اس میں ملکی حالات جو ہیں انہیں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. انہوں نے یہ بیان کیا ہے مزاح، لیکن مزاح کا عنصر ایسے ہے کہ مزاح میں ہی معاشرے میں ہونے والی جو قتل و غارت ہے، چوری چکاری ہے، رشوت لینا دینا ہے، ہر قسم کی جو برائیاں ہیں ان کی طرف قلم اٹھاتے ہوئے معاشرے پہ گہرا طنز کیا ہے. مختلف افراد کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دو. اب جب انہوں نے ایک کرائم رپورٹر کے گھر فون کیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ بھی خود قتل ہو چکا ہے. اب انہوں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ شہر کا چکر لگایا جائے تاکہ کوئی قاتل مجھے قتل کر دے اور میں بھی اس اہم کام سے سرفراز ہو سکوں. چنانچہ گھومتے گھومتے ایک فٹ پاتھ پر ایک منچھل آدمی سے پوچھا، اے مشفق مہربان، کیا آپ کی جیب میں پستول ہے؟ وہ بولا، جی نہیں، میرے پاس تو نہیں ہے، مگر میرے والد صاحب کے پاس تھا. آگے سے پوچھا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ پرلوک سے دھار گئے، مگر آپ پستول کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی مونچھیں دیکھ کر میں ڈر گیا کہ آپ کے پاس پستول ضرور ہوگا جس سے آپ مجھے قتل کر دیں گے. آگے سے اس نے جواب دیا، ہی مہربان، آپ بہت لیٹ ہو گئے. آج سے 5 برس پہلے اپنا یہی پیشہ تھا، لیکن ترک کر دیا. آج کل تو میں سبزی منڈی میں سیب خرید کر اپنے دکان پہ بیچتا ہوں. یعنی اب وہ جہاں جہاں بھی جا رہا ہے وہاں سے اسے مایوسی ملتی ہے. شاید اسے سبزی منڈی جانے کی جلدی تھی، اس لیے مجھے تضیع اوقات نہیں کرنا چاہتا تھا. یعنی اب وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے سبزی منڈی جانے کی جلدی تھی، چنانچہ وہ چلا گیا. تیزی سے وہ آگے بڑھ گیا ہے. چند منٹ کے بعد مجھے ایک ادھیڑ عمر کی عورت نظر آئی جو اندر اور باہر سے سرسبز تھی لیکن مالا جپتے ہوئے آ رہی تھی. جو تھی تو جوان، لیکن اس کے ہاتھ میں مالا تھی جسے وہ جپ رہی تھی. مطلب ہے کہ وہ کوئی مذہبی قسم کی عورت لگ رہی تھی. میں نے سوچا امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کئی مالا والی عورتیں بھی بڑی خوفار ہوتی ہیں. چنانچہ اس کے قریب پہنچا تو تھر تھر کانپنے لگا. وہ حیران مگر نظربان. میں نے پوچھا، حضور کیا مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، کیا آپ شاعر تو نہیں ہیں؟ تھا کسی زمانے میں، لیکن اب صرف اپنا غیر شاعرانہ قتل چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے گا کہ عورت کیونکہ جوان تھی، اس نے فوراً شاعرانہ انداز اس کا سمجھا کہ وہ شاعرانہ انداز سے اس کے حسن کے ہاتھوں گھائل ہونا چاہتا ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ کیا تم شاعر ہو؟ آگے سے مصنف نے جواب دیا ہے کہ میں کسی زمانے میں تھا شاعر، لیکن اب تو میں اپنا قتل چاہتا ہوں. وہ مجھے کچھ پاگل سمجھی، ٹاٹا کہتی ہوئی چلی گئی. یعنی اس نے سمجھا کہ یہ کوئی پاگل بندہ ہے جو اس کا وقت ضائع کر رہا ہے. چنانچہ وہ وہاں سے چلی گئی. مجھے آج ایک انتہائی ضروری شاپنگ کرنا ہے، قتل کے لیے پھر کبھی کرنا. آپ یہ مت پوچھیے کہ میں نے شہر کے 8-10 راہگیروں سے پوچھا کہ اللہ کرم مجھے قتل کرنا پسند کریں گے، مگر وہ میری بات سنتے ہی بھاگ گئے. جبکہ ایک آدمی کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہسپتال پہنچا دیا گیا. ایک بہت بڑے ساہوکار تک کی منت سماجت کی کہ جوتا چرانا منافقت کے باعث 2-4 پیشہ ور قاتل رکھ لیتے ہیں، مخالف تاجر کو ہلاک کرا دیتے ہیں. یعنی اس نے ساہوکار سے کہا کہ آپ جیسے افراد جو تاجرانہ منافقت کے باعث، یعنی جن کے مختلف تاجروں کے ساتھ مختلف قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس 2-4 قاتل رکھ لیتے ہیں، اور اگر کسی تاجر سے مخالفت ہے تو اسے مروا دیتے ہیں. کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہے؟ تو ساہوکار بھی مکر گیا کہ میں ایسا مقبول دھندا نہیں کرتا، میں تو ہر ماہ وشنو دیوی کی یاترا پر جاتا ہوں. یعنی اس نے بھی مذہبی عقائد کے حوالے سے کہہ دیا کہ میں تو اپنے معاملات کو دیوی دیوتاؤں کے ذریعے سے حل کر لیتا ہوں، میں یہ قتل وطل والی کی طرف نہیں آتا.
غرض حالات کو ناسازگار پا کر سڑک پر بیٹھا ایک بھکاری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کافی تنومند بھکاری تھا، کیا اس کی منت سماجت کروں مگر نہیں۔ اچانک خیال آیا اسے فوج گالیاں دوں، کون جانے غصے میں آ جائے اور چاقو نکال کر مجھے بھونک دے۔ چاقو اب اتنے عام ہو گئے ہیں کہ سائیکل رکشہ پولر سے لے کر بھکاری تک جیب میں رکھنے لگے ہیں۔ چنانچہ میں نے چھوٹتے ہی اس سے کہا، بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتے؟ اب یدی اس نے ایک اور حربہ آزمایا ہے کہ بھکاری کے ساتھ گالم گلوچ کروں تو شاید وہ بھی غصے میں آ جائے اور مجھے چاقو مار دے۔ اب چاقو کا وہ کہتے ہیں کہ سائیکل رکشہ کیونکہ ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ کچھ عرصہ پہلے، چند دہائیوں پہلے، سائیکل رکشے پاکستان میں بھی عام تھے، جو کہ آگے سائیکل اور پیچھے دو سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور سائیکل پولر جو تھا یعنی سائیکل کو کھینچنے والا وہاں اپنے پیڈلز کے ذریعے سے سائیکل چلاتے ہوئے سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔ اب یہ ہمارے یہاں ختم ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ یہ ساری چیزیں عام افراد بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی چاقو۔ اب جب اسے غصے سے کہا ہے، وہ بولا، جاؤ جاؤ معاف کرو بابا۔ معاف کرو کا کیا مطلب؟ کیا مجھے بھی اپنے طرح بھکاری سمجھے ہو؟ گلے چیر دوں تمہارے؟ یعنی اب اس نے اسے غصہ دلانے کے لیے فضول انداز میں بولنا شروع کر دیا ہے۔ ایک دم بھکاری بھڑک اٹھا، میرے کلے یعنی تم میرے یہ جبڑوں کو کچھ کرو گے؟ تمہارا چڑیا اتنا جسم ہے اور میرے ایسے لوہے اور پتھر کے کلے چیرو گے؟ اب اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا ہے کہ تم میرے جیسے طاقتور بندے کے ساتھ پنگا لیتے ہو۔ میں نے کہا، میں نے محسوس کیا کام بن گیا۔ ارے چڑیا ہوگی تمہاری، میں تو تیرا خون پی جاؤں گا۔ اٹھ کر سامنے تو آ جا، کیا تیرے پاس چاقو ہے؟ وہ بولا، نہیں ہے۔ چلو سامنے دکان سے تمہیں چاقو خرید دوں گا۔ تمہیں چاقو پکڑنا بھی آتا ہے؟ کبھی کسی کو قتل بھی کیا ہے؟ وہ بولا، گالیاں بند کرو، چاقو لے دو، مگر قتل ہونے سے پہلے اپنی بیوی کا ایڈریس بھی دے دینا۔ میں نے سوچا، بڑا تجربے کار قاتل معلوم ہوتا ہے۔ پیچھے سنا تھا کہ سرکار نے تمام شہریوں کو شہر بدر کر دیا ہے، لیکن اب لگا کہ شہر میں جتنے قاتل کام کر رہے ہیں وہ سبھی بدر شدہ بھکاری ہوں گے۔ روٹی روٹی کے لیے انسان کبھی بھکاری بن جاتا ہے، کبھی قاتل۔ چلو گندی اور فوج گالیوں کا آئیڈیا برا نہیں رہا۔ اتنی جدوجہد کے بعد کم از کم ایک قاتل تو ملا۔ جدوجہد ایمانداری سے کی جائے تو اس کا میٹھا پھل ضرور ملتا ہے۔ میرے لیے بھکاری نہیں ہے، میٹھا پھل۔ اب یعنی مصنف کو ایک امید نظر آ گئی ہے کہ یہ بھکاری اس کے کام آ جائے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اب چند گز کے فاصلے پر رام پوری تیز چاقو کی ایک دکان کا مالک میرا دوست اور مداح تھا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے کہا تھا، فکر صاحب کیا آپ کو اعلیٰ کوالٹی کا ایک چاقو بطور تحفہ دے دوں؟ اب رام پوری چاقو کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خاص قسم کے چاقو ہوتے ہیں جو انتہائی تیز ہیں۔ اب وہاں کا چاقو جو ہے وہ لے کے دینے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ میں نے اسے مذاق میں کہا تھا، چاقو دینا ہے تو ایک پیٹ بھی ساتھ ہی دیجیے جس میں بھونک سکوں۔ یعنی اگر چاقو دینا ہے تو ساتھ مجھے کوئی ایسا بندہ بھی بتا دو جس کے پیٹ میں اسے مار سکوں۔ بہرکیف اس وقت تو بات ہنسی میں ٹل گئی، لیکن آج سیریس معاملہ تھا۔ قاتل کو اپنے قتل کے لیے چاقو بھی خود خرید کر دینا پڑ رہا تھا، پیٹ بھی میرا اور چاقو بھی میرا۔ 3-4 منٹ میں اس دکان پر پہنچا۔ لیفٹ فلیٹ کے بعد اس سے تیز دھار چاقو طلب کیا۔ اس نے چاقو کی بجائے کمپا کولا کی بوتل پیش کر دی۔ میں نے کہا، پیارے، بوتل کا عشق فی الحال ملتوی رکھو، مجھے فوراً چاقو چاہیے، ذرا جلدی ہے۔ وہ ہنس کر بولا، جلدی کیا ہے؟ کیا کوئی بینک لوٹنا ہے؟ میں چپ رہا۔ کیا کسی جیولری شاپ پر حملہ کرنا ہے؟ میں پھر چپ رہا۔ تو کیا انتہا پسند گروہ کے ممبر بن گئے ہو؟ میں چپ رہا۔ میری مسلسل خاموشی سے پریشان ہو کر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تیکھا چمکدار چاقو عنایت کر دیا۔ اس پر سے رام پور کی چھپی ہوئی مہر چھین دی اور کہنے لگا، جناب چھرا تو حاضر ہے مگر پیٹ کہاں ہے؟ وہی بات جو اس نے پہلے کہی تھی اپنے اس دوست سے کہ چھرا دینا ہے تو ساتھ پیٹ بھی دو۔ اب اس نے چھرا دیا ہے تو ساتھ پیٹ کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ جی چاہا اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر دوں، لیکن دوستانہ مراسم کے باعث اتنا صحیح جواب نہیں دے سکا اور چاقو لے کر سیدھا جائے واردات پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، وہاں وہ بھکاری موجود ہے۔ میں نے قریب ہی بیٹھے پرانے جوتے گھانٹتے ہوئے ایک موچی سے پوچھا، کیوں جناب، یہ بھکاری صاحب کہاں چلے گئے؟ وہ جیسے گنگناتے ہوئے بولا، مائی ڈیئر سر، گون ود دی ونڈ۔
یعنی وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنے بڑھا گئے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اب آپ دیکھیے کہ جوتا جو ہے کاٹنے والا موچی ہے، اس سے جب پوچھا ہے تو اس نے مائی ڈیئرس آر گون ود دی ونڈ انگلش میں بڑا خوبصورت محاوراتی جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے اسیر کا ایک شعر پڑھا ہے، یہی ہر نفس ہے یہی ہر نفس ہے دعائے دل، کوئی ہے بے وفا نہ دکھائے دل، کہ یہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اب جب یہ شعر اس سے شعر کا مصرع سنا ہے تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یار تم کو گریجویٹ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بولا جی اگر گریجویٹ نہ ہوتا تو کیا یوں جوتے گھاڑتا۔ اب آپ اس میں بھی ٹرم دیکھیے گا کہ پڑھے لکھے افراد جو ہیں وہ اس قسم کے کام کرنے پہ مجبور ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہاتھوں مشکل کا شکار، اور یہی ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر مصنف نے اب یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، مزید جو وضاحت طلب باتیں ہیں اس حوالے سے آپ دیکھ لیجیے، جو آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات کہ یہ ہلکا پھلکا سا ایک مضمون جس میں معاشرے کے جو حالات ہیں ان پہ طنز کیا گیا ہے، معاشرے کے حالات کے حوالے سے کہ معاشرے میں جب حالات ایسے ہو جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جی ہمارا سبق بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں مزید کوئی بات آپ جو پوچھنا چاہیں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا خلاصہ آپ آج آپ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں گے۔ اس کے سیاق و سباق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ زیر تشریح اقتباس فکر تونسوی کے لکھے ہوئے سبق مجھے قتل قطعوں سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے شہر میں ہونے والے قتل کی وارداتوں کے بعد خود بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے گزارش کی کہ وہ انہیں قتل کر دیں۔ بیوی سے کہا کہ ہم زندگی کے ساتھی ہیں، چنانچہ ہم دونوں اکٹھے اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن بیوی نے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا قیافہ کون کرے گا، اس لیے مجھے تم معاف رکھو۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے مختلف لوگوں کے پاس جا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی مجھے قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ یہ در حقیقت معاشرے کے حساس جو افراد ہیں ان کا معاشرے کی صورتحال دیکھ کر اس کے بارے میں بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ جب معاشرے میں چوری چکاری، قتل و غارت، رشوت ستانی اور اس قسم اور بے روزگاری جیسے معاملات بڑھ جائیں تو ایک بے ہوش شخص زندہ رہنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ جی مزید کچھ آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ حاضری کے لیے اٹینٹیو ہو جائیے گا۔